بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل سبھی احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے بعض اوقات دوران وضو انسان کو دقت ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اعضاء کے دھونے میں۔ تو اس صورت میں بہت سارے لوگ موزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ موزوں کا استعمال حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن آج ہم نے صرف ان باتوں کو دیکھنا ہے کہ کتنی مقدار میں موزے پر نجاست لگ جائے تو اس میں نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ یا اس کے بعد دوسرا سوال یہ جو اکثر احباب پوچھتے ہیں کہ سردیوں میں اگر ایک بندے نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ مسح کرتا ہے ان کے اوپر، اس دوران اگر اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو کیا وہ غسل کے دوران پاؤں کو دھوئے گا یا نہیں؟ ان دو باتوں کو آج ہم نے دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ سردیوں میں یہ سوال کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ موزے بھی پہنتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ موزوں پر کتنی نجاست لگ جائے تو اس پر جو ہے وہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، ان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس کی تشریح اس بات میں اس انداز میں کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 درہم کے مقدار اگر دونوں موزوں پر نجاست ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ دونوں موزوں پر 1 درہم کے برابر اگر نجاست لگ جاتی ہے، وہ کچھ آدھے ایک موزے پر ہے کچھ دوسرے موزے پر ہے اور ان دونوں کو ملا کر اگر 1 درہم کی مقدار بن جاتی ہے تو اس صورت میں ان موزوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو صاف کرنا اور اس کے بعد نماز پڑھنا ان کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ سردیوں میں جو غسل واجب ہو جائے اور بندہ مسح کرنے والا ہو، موزے پہنے ہوئے ہوں، تو وہ سردیوں میں اپنے پاؤں کو دھوئے گا یا نہیں؟ اس بارے میں فقہائے کرام نے بہت تفصیلاً بات کی ہے اور اس میں دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو مختصراً یہ بات کی جائے کہ جو بندہ موزوں پر مسح کرنے والا ہے اور اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ مقیم آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے، جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہوتی ہیں۔ اس دوران اگر کسی بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں پاؤں دھوئے جائیں گے یا نہیں، یا موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا یا نہیں ایسا بندہ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ ایسا بندہ جو مسح کرنے والا ہو اس پر مدت مسح کے دوران اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو پاؤں کا دھونا اس کے لیے ضروری ہے، موزوں پر مسح کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس کی تشریح فقہائے کرام نے اس انداز میں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسح کرنا اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے جس پر غسل واجب ہو گیا ہو۔ اب اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہا الا عن جنابۃ۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صفوان بن عسال کو ارشاد فرمائے کہ اذا كنا سفرا، جب ہم سفر پر ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، الا عن جنابۃ، مگر اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جاتی تو اس وقت ان موزوں کو اتارا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 3 دن اور 3 راتیں وہ بندہ ماسح جو ہے وہ مسح ہی کرتا تھا، 3 دن آدمی کے مسح کی مدت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن عسال جو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں ہم اپنے موزوں کو نہ اتاریں، ان پر مسح کریں سوائے جنابت کے۔ اگر جنابت لاحق ہو جائے، غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو اس وقت موزوں کو اتارا جائے گا، اس کے علاوہ باقی جو ہے موزوں کو اتارا نہیں جائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دال ہے اور دلالت کرتی ہے
کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ضروری ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے پہ غسل واجب ہو جائے وہ موزوں پر مسح نہیں کرے گا بلکہ موزے اتار کر وہ غسل کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پاک ہوگا اور دوبارہ موزوں کو پہنے گا۔ آج کل سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور اکثر لوگ اس بات میں پریشان ہوتے ہیں، یہ بات وضاحت کرنا ضروری بھی تھی اور کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے۔ انشاءاللہ اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو کوئی بھی آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو، ناظرین میں سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتا ہو وہ کمنٹ سیکشن میں بالکل پوچھ سکتا ہے، اور بالکل تفصیلاً اس کو کوشش کی جائے گی، جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔